شیما اور دوستوں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دینی ہے کہ آپ نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے بیرسٹر حامد باشانی کے نام سے، جو کہ دوستوں میں اپنے اس چینل کی جو ڈسکرپشن میں بیرسٹر صاحب کے یوٹیوب کا لنک ڈال دوں گا۔ ہم تو سیکھتے ہیں، بہت سارے اور لوگ جو بیرسٹر صاحب سے سیکھتے ہیں وہ بیرسٹر صاحب کے چینل پہ جا سکتے ہیں، اس کو سبسکرائب کریں اور وہاں پہ بیرسٹر صاحب کی جو پولیٹیکل ایشوز پہ، لیگل ایشوز پہ، سوسائٹیل ایشوز پہ، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایشوز کے اوپر جو ڈسکشنز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ تو بیرسٹر صاحب، کانگریچولیشنز اینڈ گڈ لک سر۔ تھینک یو جناب، تھینک یو چیما تھینک یو۔ صاحب۔ بیرسٹر صاحب، آج آپ سے بات کرنی ہے کہ لیڈرشپ کے اوپر، کہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس تو بڑے، ہم سمجھ رہے تھے کہ آکسفورڈ گریجویٹ عمران خان صاحب ہیں، اور انڈیا کے اندر جو ہیں وہ ایک چائے بیچنے والے نریندر مودی صاحب ہیں۔ پاکستان میں تو ہم سمجھتے تھے بڑی بڑی ایلیٹ ہے، بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری، بینظیر بھٹو باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ پاکستان کی کیا قسمت بدل دیں گے اور ہمارے لیے کیا ایسے راستے کھولیں گے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ہماری جو قسمت جو ہے پاکستانیوں کی، وہ تو کوئی کھل نہیں رہی۔ لیڈرشپ جو نیتا لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، انہی کی قسمتیں کھل رہی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف انڈیا ہے، وہاں پہ پرائم منسٹر مودی کو دیکھیں، وہ اگلے دن ڈاکٹر جے شنکر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ زیادہ ڈائنامک ہوا 2014 کے بعد، دنیا نے اس کو امبریس کیا ہے۔ یہ 2014 کے بعد پاکستان اتنا کیوں پیچھے چلا گیا؟ بیرسٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے خلاف سازشیں ہوتی ہیں؟ کیا ہم انکیپیبل ہیں؟ کیا دنیا ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتی؟ ویئر از دا پرابلم؟ آپ کو لیڈرشپ بڑا مسئلہ نظر آتا ہے، ول نظر آتی ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ دیکھیں جی چیما صاحب، آپ کے اس سوال میں کوئی 20-30 قسم کے جو ہے وہ ایشوز ہیں، اور ہر ایشو جو ہے نا وہ بہت ہی ڈیٹیل ڈسکشن چاہتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے نا کہ یہ میتھ بھی صرف پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے کہ آکسفورڈ اور ہارورڈ یا اس طرح کے بڑے اسکولوں سے پڑھ کے آنے والے لوگ جو ہیں وہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پالیٹکس میں بھی کوئی بہت بڑا کرشمہ دکھا سکتے ہیں، یا اس کی وجہ سے ملک جو ہے اس کو پراپر گائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کو میں میتھ اس لیے کہوں گا کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مس لیڈنگ قسم کی میتھ ہے، اور یہ صرف اور صرف جو ہے نا جو احساس کمتری کی ہی دلالت نہیں ہے بلکہ پسماندگی۔ یہ چونکہ اگر اس پہ پورے سبجیکٹ پہ ہم بات کریں تو مجھے 1 گھنٹہ 1.5 چاہیے، میں اس کو کلیریفائی کروں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایگزیکٹلی سیم چیز جو ہے نا لاطین امریکہ میں ہوئی تھی۔ لاطین امریکہ میں ایک جنریشن آف لیڈرشپ سامنے آئی تھی لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں، جو سارے اسی طرح، کوئی آکسفورڈ سے آ رہا ہے، کوئی MIT سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، اور ان کے آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ لاطین امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اور بہت ساری سملیرٹیز یہ ہیں کہ جی یہ ملک ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہا ہے، کرپشن کیوں ہے، جی دولت لوٹ لی گئی، یہ سارے جیسے ہمارے سے بڑے بڑے بدنام زمانہ قسم کے وہاں پہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرز بھی پیدا ہوئے، کرپٹس بھی پیدا ہوئے اس طرح کی۔ اور یہ وہ ملک تھے جو بنیادی طور پہ آپ دیکھیں لاطین امریکہ آلموسٹ اسی وقت آزاد ہوا جب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، جب ڈی کالونیلائزیشن کا دور آیا تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کہاں پہنچ گیا اور لاطین امریکہ کا کیا ہوا؟ تو پھر وہی ایگزیکٹ سوال جو جیسے ہم بر صغیر میں اٹھاتے ہیں کہ جناب ہمارے صاحب تو انڈیا، بنگلہ دیش فلاں بھی آزاد ہوا تھا تو وہ کہاں چلے گئے، سنگاپور کا آزاد ہوا تھا اس کا کیا ہو گیا، فلاں کا کیا ہو گیا، ویتنام کہاں چلا گیا، ہم کہاں کھڑے؟ تو یہ ایگزیکٹلی سوال تھا۔ تو لوگوں نے پھر کہا کہ جی یہ ہماری کوئی لیڈرشپ میں کوئی کمی ہے، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے یہ آکسفورڈ اور یہ اس طرح کے لوگوں کو ایک موقع دیا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کیا ایشر ہوا لاطین امریکہ کے بہت سارے ملکوں میں، جس میں جو ہے وہ برازیل، ارجنٹینا، یہ بہت ساری جو ہے نا ان میں جو ہے نا کافی ایک سچویشن کریٹ ہو گئی، جس کے بعد پھر انہوں نے اس معاملے کو ریکنسیڈر کیا، اور اب وہاں پہ جو ہے وہ سارے ہوم میڈ قسم کے لیڈرز انہوں نے دوبارہ الیکٹ کر کے بٹھا دیے۔ اب دیکھیں لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں میرٹ ہے بلا شبہ، اور عظیم شان ریمارکیبل قسم کی یونیورسٹیز ہیں،
لیکن ان میں زیادہ تر جو ہے نا وہ اکیڈمک ایجوکیشن ہے، لوگ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، سائنسز میں ایڈوانس ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پالیٹکس میں جو لوگ آ کے پڑھتے ہیں نا سوشل سائنسز، وہ زیادہ تر جو تھرڈ ورلڈ سے لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں جو جن کے پاس پیسے ہیں، اور وہ شروع سے جو ہے وہ مختلف اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بہت ہائی پروفائل اور اس طرح کی. تو پھر شروع سے لے کے ان کا ایک ریزیومے اور ایک ٹریک ریکڈ بن جاتا ہے، جس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جو ڈیپ قسم کے کرائسس ہیں، ہوا وہ پولیٹیکل ہوں، اکنامک ہوں، سوشل ہوں، ان کو ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بلکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی بنیادی چیزوں کو بھی نہیں سمجھتے. اور آپ کو یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی جب بات آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ہر چیز پہ عمران خان نے یو ٹرن لینے کا جو ان پہ الزام ہے، اس کی وجہ ان کی یہی ہے کہ ان کی جو بہت ہی سطحی قسم کی نالج ہے چیزوں کے بارے میں، کہ وہ ایک بات کہہ دیتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں سنی سنائی یا اخبار میں پڑھی ہوئی، موسٹلی جو فائنینشیل ٹائمز یا وال سٹریٹ جورنل یا اس طرح کے جو بڑے اخبار کی سرخیاں دیکھ کے. تو اس کی جو آگے نیٹی گریٹی ہوتی ہے نا، اس کے لیے تو ایک باقاعدہ آپ کو ایک سسٹمیٹائز قسم کی اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے پاس ہے نہیں. تو اس لیے انہوں نے ہر موضوع پہ یو ٹرن لی. میں آپ کو ان کی ایک مثال دیتا ہوں کہ مثلا سسٹم کے حوالے سے آپ ایک پارٹی رن کر رہے ہیں 20 ایئرس سے، تو آپ کو جو ہے آن یور فنگر ٹپس یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ میں اقتدار میں آ کے یہ کام کروں گا جناب، اور اس کے یہ رزلٹ ہوں گے. جیسے یہاں ہوتا ہے ترقی یافتہ دنیا میں یا ڈیولپنگ دنیا میں جو لیڈرز ہیں وہ اسی طرح آ کے 2 منٹ ان کو دیں تو وہ اپنا سارا منشور اٹھا کے ٹیبل پہ رکھ دیں گے اور اس کو بیک اپ کریں گے ود سٹیٹس. جناب نے 3 سال لیے یہ پینترے بدلنے میں. جی سویڈن بہت اچھا ملک ہے، نہیں جی ناروے اس سے بہتر ہے، آئس لینڈ کی تو بات ہی دوسری ہے، نہیں جی چین کے سسٹم کے مقابلے میں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. پہلے 2 سال تو ہٹکے رہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا جو نظام تھا عرب کے اندر، ظاہر ہے وہ ایک انبیاء کے حوالے سے، ایک برگزیدہ ہستی کے حوالے سے اب اس کو تو کریٹیسائز کر نہیں سکتا. لیکن اگر دیانتداری سے پوچھیں تو یہ پوچھیں کہ بھائی وہاں کی معیشت کتنی تھی ٹوٹل. آپ کا جو ہے وہ سائی وال کی معیشت جو ہے وہ ممکن ہے اس سے زیادہ ہو. ایک چھوٹے سے ٹاؤن کی، اس وقت میرے ذہن میں سائی وال ہی آیا، آئی ایم ناٹ ریئلی شیور کہ کتنا چھوٹا ہے، اینی اسمال ٹاؤن. چونکہ وہ ایک وقت تھا 1400 سال پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں معیشت کی اے بی سی، سیاسیات کی اے بی سی، سماجیات کی اے بی سی ڈیفرنٹ تھی. تو یہ صاحب اس لیے جو ہے مشہور ہیں یو ٹرن کے حوالے سے، جس میں کہ یہی ان کی آکسفورڈ کی تعلیم کی بات جو ہے وہ آتی ہے کہ وہ اس چیز کے اندر ان کی ڈیپتھ جو ہے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ قسم کے منسٹرز یا مشیر یا ایڈوائزرز رکھتے ہیں، ماہرین رکھتے ہیں، جو انہوں نے اس طریقے سے رکھنے کی کوشش کی جیسے اب نوکر رکھتے ہیں کہ ایک بندہ پیپلز پارٹی سے لے لیا، 3 مہینے اس کو ٹیسٹ کر کے تو اس کو کک مار کے باہر نکال دیا. دوسرا جناب جو ہے وہ مسلم لیگ سے لے لیا. تو یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں، اس کے نتیجے میں یہ پورا فیلئر ہے. اور یہ اس کو آپ کمپیئر کر کے دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ یا نریندر مودی کے ساتھ، تو اس کو آپ ذرا ڈیفرنٹ انداز میں دیکھیں. جی ایک گراس روٹ پالیٹیشین جو ہے جو عوام سے شروع کرتا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں جی چائے والا، تو چائے والا یہ تو جس کو پاکستانی سینس میں نے کہا تھا نا کہ پاکستان میں ایسا سے کمتری بہت ہے، تو چائے والے کو جیسے ڈیروگیٹری انداز میں پیش کیا جاتا ہے یہ ایکچولی اس کے الٹ ہے. یہ آپ کے ریزیومے پہ سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے جو یہ شو کرے کہ میں نے شروع کہاں سے کیا تھا، گراس روٹ آدمی ہوں میں، اور میں نے زمین سے شروع کیا اور وہاں سے چلتا چلتا میں یہاں پہ آیا ہوں. اور یہ فیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بریلینٹ پوائنٹ اگر نریندر مودی کے ریزیومے پہ بنتا ہے تو وہ یہ بنتا ہے، چونکہ اس سے بڑی کوالٹی کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جی میں نے تو یہاں سے شروع کیا، پھر میں جناب ایم ایل اے بنا، پھر میں منسٹر بنا، پھر میں چیف منسٹر بنا. آئی نو ان اینڈ آؤٹ، بین دیئر اینڈ سین دیٹ. مجھے پتا ہے غریب کیسے ہوتا ہے، اور ایک عام آدمی جو ریڑھی والا ہے اس کی انکم کیا ہے اور اس کی کیا خواہشات ہیں.
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم ان کو، چونکہ ایک طرح کا ہمارا کلچر جو ہے اس کے اندر جعل سازی بہت زیادہ ہے، تو اس جعل سازی کی ایک شکل یہ آکسفورڈ وغیرہ بھی ہیں۔ پاکستان میں MIT میں لے دے کے تو ایک جو ہے وہ آپ کو ملیں گے ہمارے ہود بھائی، ڈاکٹر ہود بھائی، جو جانور قسم کے اسکالرس ہیں اور سائنسز کے آدمی ہیں، یا اس طرح کے لوگ ملیں گے۔ لیکن پالیٹکس میں جو ہمارے یہ 2-3 لوگ آگے، ایک ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، اور یہ عمران خان، تو ذوالفقار علی بھٹو تو بہت ہی باقاعدہ ایک ایجوکیٹڈ آدمی تھے، وہ محض آکسفورڈ ہارورڈ میں جانے کی بات نہیں، انہوں نے پوری ایجوکیشن جو ہے اس کو باقاعدہ فوکس کر کے کمپلیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ کوئی کھلاڑی نہیں تھے یا اداکار نہیں تھے کہ پارٹ ٹائم ڈگری بھی لے لی ساتھ میں۔ بے نظیر کا بھی مسئلہ عمران خان سے کافی حد تک ملتا جلتا تھا، ان کا بھی کوئی بہت زیادہ تعلیم نہیں تھی، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پرائیویٹلی بہت زیادہ اسٹڈی کرتی تھی، بہت زیادہ نیوز پیپر پڑھتی تھی، بکس پڑھتی تھی، اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ سیلیبریٹیز کے بجائے اس طرح کے پڑھے لکھے لوگوں سے انٹرنیشنلی تھے، زیادہ تر ان کے جرنلسٹوں کے ساتھ اور اس طرح کے اسکالر ٹائپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن تھی، ٹیلی فونک اور کمپیوٹر، ای میل اور اس طرح کی چیزوں سے۔ تو اس لیے بہت فرق آپ کو نظر آتا ہوگا بے نظیر بھٹو میں اور ان میں۔ تو اس لیے جناب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں میتھ جو ہے نا ذہن سے نکال لینی چاہیے کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ کوئی باہر سے پڑھا ہوا آدمی لے کے آئے گا یا باہر کی ایجوکیشن لے کے آئے گی، بلکہ یہ ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو مسائل بھی واضح ہیں اور ان کا حل بھی واضح ہے، سمپلی۔ اور آپ مجھے ایک پالیٹیشین بتا دیں جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ ایک واحد یہ آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ پاکستان کے مسائل کی ایک وجہ کرپشن ہے، ایسے پن پوائنٹ کر کے۔ لیکن انہوں نے کرپشن کے حوالے سے جو اقدامات کیے ان میں سے کوئی ایک قدم آپ مجھے بتا دیں کہ یہ ایک فیصلہ کن قدم تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ تبدیلی آئی۔ بلکہ سر آج کی سٹوری یہ ہے کہ جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، جس کو ایک 2 اسٹار جنرل جو ہے وہ رن کرتا ہے، ہیڈ کرتا ہے، وہ انہوں نے رانا ثناء اللہ پہ، جو موجودہ انٹیریئر منسٹر ہیں، اس پہ کیس بنایا، ہیروئن کا کیس۔ اور کیونکہ عمران خان چاہتے تھے کہ میرے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اندر جیلوں میں رہیں، اور وہ 2 اسٹار جنرل اور فیڈرل منسٹر بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ ڈرگز کا بزنس کرتا ہے۔ آج ANF بھی پیچھے ہٹ گیا اور اس نے کہا جی کہ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور جو منسٹر صاحب عمران خان کا، وہ قسمیں اٹھاتا تھا اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ، اور انہوں نے خود ہی مان گئے ہیں کہ یہ ایک موٹیویٹڈ کیس ہے، یہ غلط کیا ہے۔ سو اس طرح بھی عمران خان کرتا رہا ہے، لیکن عوام کو یہ چیزیں بھی پسند آتی ہیں اس کی کہ ٹھیک ہے یہ اپنے مخالفین کو اس طرح دبائے۔ تو بیرسٹر صاحب وہ تو آپ نے بالکل صحیح کہہ دیا، I was giving an example۔ تو بیرسٹر صاحب پھر کیا پرابلم کدھر ہے؟ اسٹیبلشمنٹ پرابلم ہے، پیسہ نہیں ہے، کمپٹیشن کے اگلے الیکشن میں ہم نے جیتنا ہے تو فٹافٹ باہر سے قرضہ لے کے تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ کراؤ، شارٹ ٹرم گینز، شارٹ ٹرم اچیومنٹس پرابلم ہے، لانگ ٹرم سوچ نہیں ہے؟ یا پھر آپ پھر کیا دیکھتے ہیں؟ لیڈرشپ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے تو آپ نے بتا دیا ہمیں that where do we stand۔ سو یہ پھر کیا ہے، کیا چیز ہے جو that can put us on a path of a stability the way 2014 سے انڈیا میں ایک اسٹیبلٹی، اس سے پہلے بھی تھی لیکن ان کی ایک اسٹیبلٹی جسے کہتے ہیں نا، ایک کک سٹارٹ لینا ہے۔ سو پھر کیا ہے، مطلب ہاؤ وی کین گو فارورڈ ود دس؟ اسٹیبلشمنٹ واپس چلے جائے، سب قانون کے دائرے میں کھیلیں، سپریم کورٹ اپنا کام کرے، یا کہ عوام تو جاگنے سے دور رہی، کیونکہ عوام کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو عمران خان کے نشے میں اتنے دھت ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں جی، عوامی زبان میں مسئلہ یہ ہے، ویسے انٹلیکچولی تو ہم اکثر اس پہ ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں کہ پاکستان میں جو لوٹ کسوٹ کا میلہ لگا ہوا ہے نا، اس میلے میں ایک اسپیسیفک گروپ آف پیپل شامل ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ واپس چلی جائے، تو اس کا مطلب وہ کہیں سے آئے ہوئے ہیں، اور وہ جو لوٹ کسوٹ کا میلہ ہے اس کے اندر آ کے تو وہ اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ ایک اسپیسیفک گروپ آف پیپل ہے جس کا پاکستان کے وسائل پہ قبضہ ہے۔ اب یہ کسی ملک کے، آپ مجھے ایک اٹھا کے 200 ملکوں میں سے جو قابل ذکر ہیں بتا دیں کہ جی یہ ملک جو ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں تو اس لیے غریب ہے، یا یہ ملک جو ہے اس کے پاس بے تحاشا وسائل ہیں اس لیے یہ امیر ہے۔
ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ دنیا جو ہے نیچر نے فطرت جس کو آپ کہتے ہیں اس نے بہت ہی جو ہے وہ منصفانہ طریقے سے تقسیم کی ہوئی ہے. ہر ملک کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. آپ ایسے دیکھیں یہ ابھی جو ہے وہ پاکستان میں کروشیا پڑی ہوئی ہے. یہ جو گیم چل رہی ہے کسی نے اس ملک پہ کوئی نظر ڈال کے نہیں دیکھا ہے. وہ صرف اس کی گیم اور کھلاڑیوں کے جسم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ چلتا کیسے ہے اور یہ اتنا امیر کیسے ہو گیا. اس کی پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ یورپین یونین کے ملکوں کے برابر کیسے ہو گئی. اس کا مین سورس آف انکم کیا ہے, اس کے اندر سسٹم کیا چیزیں. چونکہ ان چیزوں کی طرف ہم جاتے نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا سا چھوٹا سا ملک ہے 4 ملین کی آبادی کا ملک, تو وہ اتنا خوشحالی کہ اس میں جو ہے وہ کیسے چلا گیا. 91 میں جو بے شمار اس طرح کی ریاستیں سوویت یونین کے دور میں جو ہے وہ الگ ہوئی تھی مختلف, جیسے یوگوسلاویا سے یا سوویت یونین سے یا اس طرح. اب یہ کوئی ملک دنیا میں نہیں ہے ایسا. آپ دیکھ لیں ایک چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں, کسی نے ٹوریزم کو اپنی جو ہے وہ ایسٹ بنا کے تو اس کو بیچا اور ایک امیر ملک بن گیا. کسی نے زراعت کو لیا اور وہ بن گیا. کسی نے کوئی ایک شعبہ ٹیکنالوجی لے لی, کسی نے مینوفیکچرنگ. اب یہ کہنا کہ اس ملک کے پاس وسائل نہیں ہے, یہ سیدھا سیدھا ایکسکیوز ہے اس گروپ آف پیپل کے لیے جو پریویلیجڈ اور پاکستان کی لوٹ مار میں شامل ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ترین اور پیسے بنانے والی انڈسٹری جو ہے وہ شوگر مل تھی. وہ کیوں؟ آخر شوگر تو ایک خوراک کا حصہ ہے نا پوری دنیا میں. جس طرح آپ گندم کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں, اس طرح شوگر بلکہ اس سے بھی کہیں کم استعمال کرتے ہیں نا. گندم اور چاول تو آپ زیادہ کھاتے ہیں. تو اس میں یہ سارے لوگ کیسے گھس گئے تھے؟ اور آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو کوئی ایسا آدمی جس کی قابل ذکر شوگر مل انڈسٹری ہے اس کا تعلق آپ کو گھما پھرا کے پالیٹکس سے کیوں نظر آئے گا؟ یہ گروپ آف پیپل جو کہ خود ہی ڈیسیجن میکر اور خود ہی پھر اس ڈیسیجن کے نتیجے میں آنے والا جو دار ہے برکات کی, اس کے آگے پھر برتن رکھنے والے بھی خود ہی تھے. انہوں نے آپ دیکھیں کس طریقے سے پرمٹس لیے, شوگر ملیں بنائی, پھر اس کی بنیاد پہ سبسڈی کا قانون نکالا. ایک طرف تو شوگر بیچ کے گنا بیچ کے یہ پیسے کمائے اور اوپر سے پھر حکومت کو جو ٹیکس دینا چاہیے اس کی جگہ اتنے بڑے بلینرز کو انہوں نے اوپر سے سبسڈیاں لی اور کس طرح اس کو جسٹیفائی کیا. تو یہ ایک گروپ آف پیپل ہے جو اس ملک کو لوٹ رہا ہے جناب. اس کے پاس بے شمار وسائل ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. صرف ایک ایگریکلچر پاکستان کے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے. صرف ایک ایگریکلچر. بے شمار لینڈ ہے اور انتہائی فرٹائل قسم کی لینڈ ہے, اور اس کو اگر پراپر طریقے سے جیسے باقی ملک جو ایگریکلچر سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. انڈیا کو دیکھ لیں. اب ہمیں بار بار انڈیا کی مثال اس لیے دینی پڑتی ہے کہ ظاہر ہے ایک پڑوسی ملک ہے اور اس کی سکسیس سٹوریز ہیں. تو سکسیس سٹوریز کو ہم اس لیے اگنور نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو ڈس لائک کرتے ہیں. تو اس حساب سے اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ بنیادی فرق آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہم جس کو کہتے ہیں, خواہ وہ سیویلین لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, بیوروکریٹک لیڈرشپ ہے, ان کے جو انداز و اعتبار ہیں, لائف سٹائل ہے, سورس آف انکم ہے, رہنا سہنا ہے, وہ ترقی یافتہ دنیا کے لوگوں سے کہیں زیادہ بلند اور کہیں زیادہ آگے ہے. اور سوال یہ ہمیشہ موجود رہا ہے کہ ان کے پاس یہ انکم کہاں سے آتی ہے, اور کبھی اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے مزید سوال اٹھائے ہیں جو سوال اٹھانے والے پہ. آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں, انڈیا کی لیڈرشپ کو آپ انگلیوں پہ گن کے دیکھیں پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کے کہ پنڈت جواہر لال نہرو کس قسم کے کپڑے پہنتے تھے, ان کے پاس کتنے گھر تھے, کتنی گاڑیاں تھی, ان کے رشتہ دار کس کس بزنس میں تھے, انہوں نے کتنے ٹھیکے لیے تھے, کتنی ملیں لگائی تھی. آگے آتے جائیں آپ, ایون جو انہیریٹنس اور یہ کیا کہتے ہیں موروثیت کا جو تصور تھا, اندرا گاندھی ہو گئی یا راجیو گاندھی ہو گئے, یا یہ سوائے ایک راجیو گاندھی کے جو بوفر سکینڈل کے, کوئی اور آپ دیکھ لیں, لال بہادر شاستری, نرسمہا راؤ, منموہن سنگھ سے لیتے ہوئے نریندر مودی تک, کہ انہوں نے جناب اس کرپشن سکینڈل میں یہ پیسے بنائے تھے اور یہ ملیں لگائی تھی اور یہ کارخانے.
ایون یہ توشہ خانہ پہ آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں، مودی صاحب کی وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو ویڈیو پہ ہے، جو انہوں نے توشہ خانہ کے بارے میں دی تھی، اور اپنے عظیم ترین ہیرو کو جو کرپشن کے خلاف اتنا بڑا پرچم لے کے میدان میں اترا ہے، اس کے توشہ خانہ کے جوابات دیکھ لیں کہ میرا پیسہ میری مرضی۔ تو اس طرح کی جو مینٹالٹی ہے وہ آپ دیکھیں انڈیا میں ایک سادگی ہے، وہ بہت زیادہ لیڈرشپ میں سادگی ہے، لیڈر سادہ کپڑے پہنتے ہیں، سادہ جگہوں پہ رہتے ہیں، سادہ کھانے کھاتے ہیں، سادہ عوام کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں۔ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ فرعون سے اوپر کی چیزیں ہیں۔ فرعون بیچارے کیا بیچتے تھے وہ اس زمانے میں تو برسل سوری آپ کی بات کاٹنے لگوں، لیکن یہی پوائنٹ ہے، ہم 7 آزاد ہوئے تو پھر یہ کیوں ہے کہ وہاں کا جو بندہ ہے وہ، مجھے کسی نے، میں سنا تھا، وہ مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا کسی نے کیا بات کی تھی، کس نے کی، اس نے کہا کہ پاکستان جو ہے نا وہ کریڈٹ کارڈ پہ رہتا ہے، انڈیا جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ میں چلتا ہے۔ سو دا کوشچن از کہ ہم کیوں اس طرح ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہوئے، کیا علاقہ تو ایک تھا، ڈی این اے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک ہے، مطلب یہ کیوں مذہب جو ہے، ہمارا مذہب تو بڑا ہیوملٹی سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، وہ تو اس طرح کے وہ مزاج نہیں رکھتے تھے جس طرح یہ لیڈرشپ ہے۔ سو یہ پھر کیا، یہ ہم کیسے چینج ہوئے اور وہ کیسے ہیں پھر، ایسے کیا؟ نہیں، وہ تو آپ چینج ہی ہوئے تو اس لیے آپ نے الگ ملک مانگا نا جی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے کپڑے دیکھیں؟ وہ کپڑے انہوں نے جو ہے نا وہ 1920-25 سے پہننے شروع کیے تھے، وہ کوئی 1947 میں انہوں نے نہیں پہنے۔ تو آپ پوری دنیا میں رواج یہ ہے کہ جو عوام کا لیڈر ہوتا ہے وہ عوام کی طرح کے کپڑے پہنتا ہے، ان کے طرح کا لباس، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی زبان بولتا ہے، تو وہ عوام کا لیڈر ہوتا ہے نا۔ آپ نے ایک ایسا لیڈر چنا نہ جس کی آپ زبان سمجھ سکتے تھے، نہ وہ آپ کی، اور جو کپڑے قائد اعظم محمد علی جناح خریدتے تھے اس وقت، وہ آج بھی جو ہے وہ چھوٹے موٹے سرمایہ دار کے بس سے باہر کے ہیں۔ تو ان کی لیڈرشپ میں آپ نے جو ایک نئے سفر کا آغاز کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے جی کوئی نیا، ایک بہت ہی سپیریئر اور ایک ڈیفرنٹ قسم کی کنٹری کریٹ کرنی ہے۔ اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کے سارے جو ہیں پرابلمز ہیں کہ جی یہ قرضے ہیں ہم پہ، اور یہ جناب ملک جو ہے وہ قرضے پہ چل رہا ہے، اس کی ابتدا خود قائد اعظم محمد علی جناح نے، آپ پاکستان جو ہے نا وہ اگست 15 کو کہہ لیں یا 14 کو جو ہے ڈکلیئر ہوا، مئی میں جو انہوں نے ملاقات کی امریکی ایک سفیر اور ڈیپیوٹی سے دلی میں، اس کی آپ ڈائری اور تفصیل پڑھ کے دیکھیں۔ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کلیریفائی کیا کہ جی ہمیں امریکہ کی ضرورت پڑے گی۔ سفیر نے پوچھا جی کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی مڈل ایسٹ پہ، اور اس لیے ڈیپینڈ کرے گی کہ مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ ثقافتی مذہبی رشتے، تو ہمارے جو ہے ان کے ساتھ ہی سارا لین دین اور سارا تعلق بنے گا۔ اور اس تعلق کی وجہ سے چونکہ مڈل ایسٹ میں کانفلکٹ اس وقت چل رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور سوویت یونین کا، اس لیے الٹیمیٹلی ہم جو ہے وہ سوویت یونین کے نشانے پہ آ جائیں گے، یعنی مڈل ایسٹ میں جو کانفلکٹ ہے اس میں جا کے ہم پارٹی بنیں گے۔ اس میں بھی مڈل ایسٹ میں 2 قسم کے لوگ تھے، پرو سوویت اور پرو امریکن، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے آلریڈی ڈکلیئر کیا کہ ہم امریکی سائڈ پہ ہوں گے، اس لیے ہمیں سوویت مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کو فیس کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ امریکی امداد کی ضرورت ہوگی، فوجی امداد کی۔ ایک جگہ پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہندو سامراج، کہ ہمیں ایک وقت میں ہندو سامراج اور سوویت سامراج کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اس لیے ہمیں پیسے چاہیے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو ہی پاکستان بننے کے ودن 2 منتھس جو ہے انہوں نے لائک علی جو ان کا اپنا جو ہے وہ ڈیپیوٹی ٹائپ جس پہ ڈیپینڈ کرتے تھے وہ ایلچی ٹائپ، اس کو بھیجا ایک خط دے کے، امریکیوں کے پاس وہ میمورینڈم موجود ہے، آپ جا کے وہیں بیٹھیں ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ میں چیک کر لیں، اس میمورینڈم میں کیا لکھا ہوا ہے کلیئرلی کہ جناب ہمیں جو ہے وہ $2 بلین چاہیے، اور یہ اس لیے چاہیے کہ ہم نے ایک آرمی بلڈ کرنی ہے، اور وہ اس لیے کرنی ہے کہ ہمیں سوویت یونین سے جو ہے وہ خطرہ ہے، اور سوویت یونین سے اس لیے خطرہ ہے کہ ہم نے مشرق وسطیٰ کو لیڈ کرنا ہے۔ یہ جو انڈیا میں سوال اٹھاتے ہیں
کہ بھائی آپ لوگ اچانک عربی کیسے ہو گئے، پہلے تو آپ ہندوستانی تھے۔ اس کے پیچھے یہ کہانی آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ اس کے پیچھے امریکی پیسے لینے کا بھی ایک تصور تھا۔ امریکیوں نے جب یہ شرط رکھ دی کہ جی یہ جو ہے عرب کنٹریز میں تو سچویشن بڑی خراب ہے، وہاں پہ تو کسی پہ ڈیپینڈ ہم کر نہیں سکتے، تو پاکستان آرمی جو ہے اس میں 1,00,000-1,50,000 ٹرینڈ قسم کے لوگ ہیں، پروفیشنل آرمی ہے، تو یہ ہمیں اپنی خدمات دے تو ہم اسے ایران اور ترکی کے ساتھ مل کے تو سوویت یونین کو جو ہے وہاں پہ بیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے جو سفر کا آغاز کیا بھائی، وہ ایک ملیٹری ایڈونچر پہ بھی کیا، سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پہ کیا، اور اپنے رول کا تعین یہ کیا کہ ہم جو ہے وہ خطے میں کوئی چوکیداری کا رول پلے کریں گے، جس کے نتیجے میں آپ کا وہ بنیاد ہی نہیں بن سکی جو ہونی چاہیے تھی کہ ایک ویلفیئر سٹیٹ جس کے اندر سیکیورٹی پہ کم پیسے خرچ ہوں، دشمنوں کی تعداد کم ہو، ایک ایسا ملک آپ چھوٹا ملک کریٹ کر رہے ہیں ایک بڑے خطے میں جہاں ہندوستان جیسا رقبے اور آبادی کے اعتبار سے اتنا بڑا ملک ہو، دوسری طرف آپ سوویت یونین کو بھی دشمن ڈکلیئر کر دیتے ہیں، تیسری طرف آپ ایران کو بھی نہیں مانتے۔ افغانستان کے ساتھ تو پہلے دن سے آپ کا جھگڑا اس لیے تھا کہ افغانستان نے پہلا اجلاس جو تھا یونائٹڈ نیشن کا جس میں پاکستان کو تسلیم کی نہیں قرارداد تھی، اس کو مخالفت کی تھی کہ یہ ملک نہیں بن سکتا، ہم نہیں مانتے، اس نے ہمارے آدھے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہاں سے آپ نے شروعات کی، آپ نے پیسے سارے جو ہے وہ ملیٹری ایکسپینس پہ خرچ کر دیے، 40% بجٹ آپ وہاں پہ پھینکتے رہے۔ آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ واپس چلی جائے، اگر اسٹیبلشمنٹ واپس چلی جائے تو میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ودن 5 ایئرز پاکستان جو ہے وہ ایک انڈر ڈیولپ پسماندہ ملک کی نسبت ایک ڈیولپنگ کنٹری جو ہے وہ بن جائے گا، اور وہ بڑی تیزی سے جو ہے اس کی پر کیپیٹا انکم اور ایوری تھنگ آپ کو نظر آئے گی کہ وہ چینج ہو گئی ہے۔ وہاں پہ جو ہے وہ مس یوز آف پاور ہے، وسائل پہ قبضہ ہے اور بندر بانٹ ہے، جس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سب، یہ وسائل پہ قبضہ ہے اور مس یوز ہے اور بندر بانٹ بھی ہے۔ آئی ہوپ کہ ابھی یہ جو پاکستان کو جھٹکا لگ رہا ہے، کچھ $6.7 بلین کی ریاست کے پاس ایسٹس ہیں اور وہ 4.5-5 ارب ڈالر جو ہے وہ کوئی پرائیویٹ بینکس کے پاس جو ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، تو حکومت کو اور سرکار کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اینڈ امید ہے کہ شاید وہ ایک کوئی راستہ متعین کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اس طرح جو جس بندر بانٹ اور جس طرح ہم چل رہے ہیں، یہ obviously this is not a Pakistan's future، اور اتنی بڑی آبادی جو کہ 230 ملین کی آبادی اب اس طرح للے تللے طریقوں سے نہیں چل سکتی۔ 10-15 سال پہلے اور بات تھی، تب آبادی کم تھی تو مانگ تانگ کے گزارا ہو جاتا تھا، اتنی آبادی کو باہر سے لا کے آپ کھلا نہیں سکتے، جو کہ ہمارا فارمولا رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ بیرسٹر احمد بشانی صاحب، سر اٹ واز لولی ٹاک آن ہسٹری، پالیٹکس، بڑا مزہ آیا سر، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو جناب، اینڈ ویورز ڈو سبسکرائب بیرسٹر صاحب چینل بیرسٹر احمد بشانی، میں ڈسکرپشن میں لنک بھی ڈال دوں گا۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔